اہم خبر سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا، پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی تھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کے لیے پنجاب میں، اس پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر الدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ قمر الدین شاہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ میری لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری ناقص رائے کے مطابق وہ آئین کے آرٹیکل 105 سے متصادم ہے۔ آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ بالادست ہے اور اس کے بارے وہ بڑا بلکہ آئین کا ڈھانچہ ہے۔ آئین کا آرٹیکل 105 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ اسمبلی ریزالو ہونے کے بعد وہ تاریخ کو متعین کریں گے اور تاریخ کا تعین کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ گورنر کو حاصل ہیں۔ تو اب ان حالات میں اگر لاہور ہائی کورٹ نے جو آنریبل ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اب اس کے بارے میں تو ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے کیونکہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں یا پھر لارجر بینچ کو یا انٹرا کورٹ اپیل کریں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ کہنے کا مجاز ہے کہ یہ گورنر پنجاب نے ہی تاریخ مقرر کر رہی ہے اور گورنر پنجاب کو ہی اختیارات دیے گئے ہیں آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے تو گورنر پنجاب کی طرف دیکھنا ہے۔ اب اگر گورنر پنجاب جو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں یا انٹرا کورٹ اپیل کریں یا لارجر بینچ میں جائیں، یہ گورنر پنجاب کی ثوابدیدی اختیارات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اپنے صوبہ پنجاب کے حوالے سے یا جو وزارت خزانہ نے کہا ہے یا وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ ہی پرووائڈ نہیں کر سکتے اور وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو فائنانس نہیں دے سکتے، بجٹ نہیں دے سکتے، یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اپنے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دینا کا اختیار ہے اور ممکن ہے وہ اس کے بارے میں اپنے الیکشن کمیشن سے اپنے رائے لینے کے بعد، منظوری لینے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی نظر ثانی کے لیے بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو قمر الدین شاہ صاحب، نظر ثانی کی اپیل کے علاوہ کیا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے گورنر صاحب کا کہا کہ ان کے اختیارات کو چونکہ چیلنج کیا گیا ہے تو ان کی جانب سے چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو؟ ہاں، گورنر پنجاب جو ہے وہ اپنے باقاعدہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 105 سے متصادم ہے اور جو یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے، آئین کا آئین ہے۔ آئین کے بارے میں کوئی ترمیم کرنا کسی ہائی کورٹ کو جو ہے میری ناقص رائے کے مطابق وہ اختیار نہیں ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے کہ آئین سے ماروا جو ہے وہ قدم تصور کیا جائے گا اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 مجارٹی چاہیے، اور لیکن جو ایکٹ بنتا ہے، رول بنتا ہے، آرڈرز بنتا ہے، اس پر تو ٹھیک ہے اپنا ہائی کورٹ فیصلہ یا سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن جو آئین کا معاملہ آ جائے تو وہاں ہائی کورٹ جو ہے وہ آئین سے متصادم فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے لیے اپیل کے دروازے کھلے ہوئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ رہیے گا۔ میں چاہوں گا کہ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، جیسے کہ ابھی قمر الدین شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ گورنر اگر چاہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے، آئین کا آرٹیکل 105 کا حوالہ بھی دیا ہے قمر الدین شاہ صاحب نے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک قمر دلشاد صاحب کا تعلق ہے، ہم ان کو الیکشن کے حوالے سے اتھارٹی مانتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں وہ بس وہی لا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تو جو انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ایک روایت رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سالوں سے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے کہ ان کے مرضی کے فیصلے ان کو وہاں سے مل جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ میں اس فیصلے پر زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ حالات کو اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ قمر صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ ابھی گورنر صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر اپیل میں جا سکتے ہیں، اس کے اندر ایک ذہنی کی اپیل بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ان کا فرمانا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ازیوم کر لینا کہ یہ حتمی ہو گیا ہے، بس اب الیکشن 90 دن میں ہوئے لو، یہ میرے خیال سے تھوڑا سا ول بی ٹو ارلی ٹو اسیوم۔ اس کے لیے قانون کے راستے کھلے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں اور جو پی ڈی ایم ہے یہ یقینی طور پہ اس کے اندر اپیل پہ جائے گی، چاہے وہ انٹرا کورٹ اپیل ہو یا وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جائے، دونوں جگہ راستے کھلے ہیں۔ اور جیسا انہوں نے آرٹیکل کی آئین کے حوالہ بھی دیا ہے
تو یہ گنجائش موجود ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے اور چیلنج ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلیوں کے منہ کے اوپر استعفے دے کے مار کے آئیں. اور جس طرح کی تقریریں کی گئی تھی جب استعفے دیے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا، پھر جس طریقے سے خان صاحب نے ایک یعنی پارلیمنٹ کی بے توقیری کرنے کے انداز میں جس طرح سے اسمبلیوں کو تحلیل کیا ہے، یہ بھی عمل جو ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ ابھی ان کو بھی فیل ہونے لگ گیا ہے کہ یہ جلد بازی میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، وہ بالکل آلموسٹ اپاہج ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ اب آنے والے وقت میں کیا کروٹ لیتا ہے یہ صورتحال جو ہے، اس کا ادراک تو اسی وقت ہوگا جب اس کے اوپر اپیل دائر ہوگی اور اس اپیل کے اوپر جو فیصلہ ہوگا. تو تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. لا ول ٹیک اٹس کورس، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو خان صاحب گھر میں بیٹھ کے خواہش کریں، عدالتیں، الیکشن کمیشن سب ان کی مرضی کے فیصلے کریں. یہ نہ پہلے تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جی ملک کے اندر معیشت جو ہے وہ تباہ کن حالات میں ہے اور ڈیفالٹ کے خطرات جو ہے سر پہ منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف آپ خواہش کرتے ہیں کہ اگلا پورا سال بس الیکشن کراتے رہیں. کبھی آپ 43 یا 35 سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کا بائی الیکشن کرائیں، کبھی آپ پنجاب کے پی کے کی اسمبلیوں کا بائی الیکشن کرائیں، اور پھر آپ نیشنل الیکشن کرائیں، جنرل الیکشن جس کو کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کا، کیونکہ اس کی اگست میں مدت پوری ہو جائے گی. کین وی افورڈ دس لگژری؟ یہ جو عیاشی ہے پورے سال الیکشن کرانے کی جس پہ اربوں میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے، یہ خان صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ڈویبل ہے یا نہیں ہے، یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس سے طے ہو جائے گا. جی خیر صاحب، جس طرح آپ نے حوالہ خود بھی دیا، معیشت کی بات بھی آپ نے کی، تو وزارت خزانہ پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وزارت داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ سیکیورٹی ہم فراہم نہیں کر سکتے. بالخصوص جو اس وقت ملک کے حالات ہیں سیکیورٹی کے، اور جیسے ابھی تازہ واقعہ پشاور میں بھی دہشت گردی کا پیش آیا ہے، ان پوائنٹس کو، ان نقطوں کو بھی تو نظر میں رکھنا چاہیے نا. دیکھیے میں اور اس میں اضافہ کر دوں اگر آپ اجازت دیں گے. جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تو بھائی اتنی اسٹرینتھ اور اتنی نفری نہیں ہے دینے کے لیے. پولیس کے آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی دہشت گردی کے خطرات ہیں، ہم بھی ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتے. اینڈ ابو آل ڈیفینس منسٹری نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری رینجرز اور فوج کے رستے جو ہیں وہ چونکہ ڈیجیٹل سینسس جو ہو رہا ہے اس میں ڈپلائی ہوئے ہیں، لہذا ہم اتنی ہی نفری اور نہیں دے سکتے. اس کو بھی چھوڑیے، خود لاہور ہائی کورٹ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے سٹاف نہیں دے سکتے. جب اس قسم کی صورتحال ہو گراؤنڈ کے اوپر تو کیسے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، کنور دلشاد صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب، آپ گفتگو آپ نے یقیناً سنی سلیم بخاری صاحب نے جو فرمایا، اور آپ کی بات کو انہوں نے سیکنڈ بھی کیا ہے. سر جیسا یہ جو پوائنٹ ہے کہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، خود جو آر اوز ہیں وہ نہیں ہو سکتے، مطلب کسی طرح سے بھی فیوریبل نہیں ہے الیکشن کروانا جیسے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی چاہ رہی ہے، تو ان نکات کو کیوں مد نظر نہیں رکھا جا رہا؟ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان سے میں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، آپ کی طرف سے دوبارہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ عرصے سے جو فیصلے آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک ہی جماعت کی فیور میں آ رہے ہیں، لیکن سر اس کو آپ نے لاہور ہائی کورٹ تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بات تو اس سے آگے کی ہے. دیکھیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ یقینی طور پہ اب جو قانونی آپشنز جو ہیں، جو آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، چاہے وہ گورنر صاحب کریں اپنے اختیارات کو جس طرح سے چیلنج کیا گیا ہے، یا سپریم کورٹ کے اندر ایک یعنی اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے. تو یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ ساری جو چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ان کو سامنے رکھا جائے گا، تبھی جو سپیریئر کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ کر پائے گی کہ کیا اس وقت اس طرح کے الیکشن کرانے کی عیاشی افورڈ ہو سکتی ہے، یا پی ٹی ایم کا جو یہ ماننا ہے یا یہ جو ان کا موقف ہے کہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں. کتنا وقت رہ گیا بھائی، کوئی خدا رہا کچھ سالوں کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ہم اس وقت فروری میں کھڑے میں ہیں، مارچ شروع ہونے والا ہے، اگست کے اندر ویسے ہی الیکشن جنرل الیکشن ڈیو ہو جائیں گے. تو اتنا سا صبر کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تحریک انصاف کا کیا خیال ہے کہ اگر انہیں اتنا انتظار کرنا پڑے گا تو ان کی فالوورز جو ہے کم ہو جائیں گے. کیا اندیشہ انہیں کیا ہے؟ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ وہ 24 کروڑ آبادی، ویسے 22 کروڑ ہے بقول ان کے، 24 کروڑ لوگ
ان کے ساتھ ہے, پوری قوم جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر پریشانی کیا ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ رہے گا. چین تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا. میاں طاہر صاحب, آپ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیصلہ دیکھیں جی, فیصلہ تو ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے, اور دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ آگے بھی ظاہر ہے چیلنج ہوگا, اور اس میں جو موقف اختیار کیا جائے گا میرا خیال ہے کہ وہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی طرف سے آیا ہے, یا وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جو موقف آیا ہے, تو وہی موقف ان کے سامنے آئے گا جو جب یہ چیلنج ہو جائے گا فیصلہ. کیونکہ اگر یہ چیلنج نہ ہونا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح سے پولیس, پنجاب کی پولیس نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے, اور اسی طرح کے پی کے کی طرف سے جو وہاں کے گورنر ہیں ان کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ الیکشن کرانا اس وقت بہت مشکل ہے, تو وہ موقف پہلے اپنایا جاتا. اگر اتنا ہی مطلب گورنمنٹ تیار ہوتی اور اس فیصلے پہ عمل انہوں نے کرنا ہی ہے اگر فرض کریں, تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ آنے کی کوئی انتظار کیا جانا چاہیے تھا. وہ پہلے کہہ دیتے کہ ہاں جی ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, ہم اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ اعتراض آیا, انہوں نے کر دیا, انہوں نے اپنی ریزننگ دے دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج ہوگا, اور جو مجھے لگتا ہے کہ آخرکار یہ سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ جائے گا, اور سپریم کورٹ اس پہ فائنل کرے گا. اب جب ظاہر ہے کہ عدالت شروع ہو ہی گئی ہے, عدالت میں معاملہ آ ہی گیا, اور عدالت نے فیصلہ دے دیا سنگل بینچ نے. اور دوسری بات یہ کہ اس سنگل بینچ کے فیصلے کی آپ اسی طرح یہی حیثیت سمجھیں کہ اس طرح جیسے کچھ دنوں پہلے ایک فیصلہ آیا تھا اس پہ بجلی کے جو ریٹس ہوتے ہیں اور اس پہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ اس کے خلاف آیا تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے روک سکتا ہے کوئی سر چارجز جو گورنمنٹ نے لگائے ہوتے ہیں, وہ ایک انتظامی فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو اگر کسی نے عدالت نے روک دیا تو کیا ہوگا, وہ ایک مہینے کے لیے رک جائے گا, الٹیمیٹلی کسی اور عدالت میں جا کے وہ ظاہر ہے کہ وہ لگ جائیں گے. لیکن میاں طاہر صاحب قطع کلامی ہوگی. سر آپ نے کہا کہ آئین کے مطابق فیصلہ, آئین تو یہاں تک کہتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے, اس سے آگے آئین خاموش ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ گورنر کا یہ اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے تاریخ دینا الیکشن کی یا اعلان کرنا, فیصلہ کرنا. تو جیسے کہ قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ ان کے اختیار کو اگر چیلنج کیا گیا تو وہ اس پر رجوع کر سکتے ہیں عدالت سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف گورنر ہی رجوع نہیں کر سکتے, بلکہ یہ ہے کہ حکومت بھی رجوع کر سکتی ہے, کیونکہ حکومت کا موقف بھی وہی ہے جو گورنر صاحب نے جس وجہ سے تاریخ نہیں دی اور ان کے فیصلے کا, وہ اپنے فیصلے کو چیلنج ہوا ہے جو ان کا, اس پہ وہ آگے جائیں. تو اسی طرح حکومت کا بھی ہے. اور دوسری بات جہاں تک بات یہ ہے کہ آئین خاموش ہے, ٹھیک ہے آئین خاموش ہے, لیکن جہاں تک بول رہا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. جی. اور شاید جو آگے خاموش ہے یا خاموشی سے پہلے کے جو معاملات ہیں, اس سے پہلے جو ریزننگ دی گئی ہے, اس سے فائدہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکلی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے, اور جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے اس وقت, ایل سیز نہیں کھل پا رہی. آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب میں گندم کا سیزن آنے والا ہے, کٹائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, اور یہاں پہ باردانے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. باردانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باردانہ نہیں لائے تو آپ کی گندم کی پروکیورمنٹ نہیں ہو سکے گی, گورنمنٹ گندم نہیں خرید سکے گی, وہ آپ کا سٹاک نہیں بن سکے گا. تو اس کے لیے ایل سی نہیں کھل رہی تھی. تو ابھی پچھلے دنوں, بلکہ لاسٹ ڈے, گورنمنٹ آف پنجاب نے جس طرح سے مجھے پتا ہے کہ مشکلات سے گزرتے ہوئے اور جتنی کوششیں کی اور جس لیول پہ جا کے کوششیں کی, تو پھر جا کے ایل سی کھلوائی ہے باردانہ کے لیے. تو ایل سیز ہماری کھل نہیں رہی, ڈالر ملک میں اندر ہے نہیں, یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں. اور معیشت کی جو صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ایک ایک چیز پہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے اور اپنی شرطیں منوا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ حکومت کی جو اگر یہ پلی آ جاتی ہے اس پہ کہ اتنا بڑی رقم اس میں لگے گی, اتنی بڑی اس پہ پیسے لگیں گے, اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی بھی ظاہر ہے کہ اویلیبلٹی نہیں ہے, تو اس سارے کو مد نظر تو رکھا جائے گا. عدالتیں بھی ظاہر ہے اسی ملک میں